بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے پردہ کرنے کے فائدے اور پردہ نہ کرنے کے نقصانات۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص دل کی چاہت کے باوجود اپنی نظر پھیر لے، یعنی جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اسے نہ دیکھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دیں گے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اگر بلا ارادہ یعنی بغیر ارادے کے اچانک کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس کی طرف سے پھیر لو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نظر جو بغیر ارادے کے اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے معاف ہے، وگرنہ اگر ارادے سے پہلی نظر بھی ڈالے گا تو وہ معاف نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بد نظری کی بیماری اور نظر کو غلط استعمال کرنے کی بیماری یعنی نامحرموں پر لذت کی نظر سے دیکھنے کی بیماری کی شدت اور خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسا شر ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعات جتنی بھی عبادات ہیں ان کے انوار کو تاریک کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دن کوئی شخص بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوگا اس دن اس کی طاعات جتنی بھی عبادات ہے نیکیاں ہیں ان میں نور نہیں ہوگا اور اس طاعت کے دنیاوی فائدے اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ مشکات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بد نظری کرے اس پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہو، اور جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے حسن کو دوسروں کو دکھائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، یعنی دیکھنے والے مرد پہ بھی، اور جس عورت کی وجہ سے وہ بد نظری کر رہا ہے، اس نے پردہ نہیں کیا، اسے وہ دیکھ رہا ہے، اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کی بددعاؤں سے ڈرتے ہیں وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بھی ڈریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بددعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی لعنت ہو بد نظری کرنے والے پر بھی، اور جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ بد نظری یہ آنکھ کا زنا ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی مگر سوائے اس آنکھ کے کہ جو بد نظری سے بچی ہو اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جاگی ہو، اور جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف سے مکی کے سر کے برابر آنسو نکالا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت معافی کے لائق ہے مگر علانیہ گناہ کرنے والے وہ معافی کے لائق نہیں۔ علماء نے لکھا بے پردگی یہ علانیہ گناہ ہے، یعنی یہ کھلی بغاوت ہے، اور اسی طرح جس طرح بغیر کسی ضرورت کے بری نیت سے نامحرم کی طرف دیکھنا، اس کی آواز کو سننا اور اس سے بات کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کا خیال دل میں جمانا اور اس خیال سے لذت لینا بھی حرام ہے، اور اس کو دل کا زنا کہا گیا ہے۔ اب یہ جو پردے کا حکم دیا گیا ہے تو علماء نے لکھا کہ اصل جو ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زنا اور بدکاری کو حرام قرار دیا، اور ان کے جو مقدمات ہیں، ان کے جو دواعی ہیں، ان کے لیے جو چیز بنیاد بنتی ہے ان کو بھی حرام قرار دیا، اور اس میں سے بنیادی چیز وہ بے پردگی ہے، بد نظری ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی وجہ سے پردے کو لازم اور ضروری فرما دیا۔
قرآن کریم میں مردوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مسلمان مرد وہ بھی پاک دامنی اختیار کریں، اور مسلمان عورتوں سے بھی خطاب کیا گیا کہ مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شریعت نے بوقت ضرورت، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں پردے کے 3 درجات ہیں، کہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں۔ خوشبو لگا کر نہ نکلے، عورت راستے کے درمیان میں نہ چلے، کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو، اور اپنے بدن پہ برقع، کوئی بڑی چادر وہ اپنے اوپر ڈال لے، اپنے پورے بدن کو اس کے اندر چھپا لے۔ بجنے والا جو زیور ہے وہ استعمال نہ کرے، وہ نہ پہنے، اور کسی غیر محرم سے اگر ضرورت کی کوئی بات کرنی پڑے تو بہت مختصر کرے، ہاں نہ میں، اگر جواب دینا پڑے تو ہاں نہ میں جواب دیں۔ اور اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے دے اور شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے، اور فرمایا کہ وہ اس بارے میں وہ کسی کی اطاعت نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو عورت بھی گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے یا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو گھر سے باہر نکلے اور وہ اپنے برقعے کے اوپر یا اندرونی لباس پر کسی قسم کی مہکنے والی پھیلنے والی خوشبو لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والی عورت وہ زانیہ ہے، زناکار ہے۔ اگر خوشبو لگانی بھی ہے تو فرمایا عورت کی جو خوشبو ہے اس کا رنگ ظاہر ہونا چاہیے اور اس کی بو نہیں ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر ہر طرح کی خوشبو لگا سکتی ہے لیکن باہر نکلتے ہوئے ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جو یعنی بو والی ہو، جس کو کوئی غیر محرم نامحرم سونگے۔ اور اسی طرح بغیر محرم کے لمبا سفر وہ نہ کریں۔ 48 میل یعنی 77 کلومیٹر، اس سے زیادہ کا سفر کرنا وہ تو شرعاً بالکل درست ہی نہیں ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہے یا جو بھی سفر ہے۔ لیکن اس سے کم سفر اگر کوئی خوف نہ ہو سے اور فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو پھر کسی محرم مرد کے بغیر کسی عورت کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے، لیکن اگر فتنے کا خوف ہے تو پھر بغیر محرم کے جو کم سے کم سفر ہے وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محرم کو سفر میں ساتھ رکھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی اجنبی نامحرم مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے اور نہ ہی کوئی عورت بغیر مرد کے سفر کرے۔ ایک شخص نے یہ سنا تو کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا فلاں فلاں غزوہ یعنی جہاد کے لیے نام لکھا جا چکا ہے، حالانکہ میری گھر والی وہ حج کے لیے نکل چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج ادا کرو۔ اسی طرح جب باہر نکلے تو جو فیشنی بورقے ہیں وہ بورقع نہ پہنے، ایسا بورقع نہ ہو جس کے اوپر پھول بنے ہوئے ہوں، چمکدار یا کڑائی سے جو مزین بورقے ہیں اس طرح کا بورقع استعمال نہ کرے، سادہ بورقع ہو، یا کوئی چادر ہے تو سادی بڑی چادر ہونی چاہیے، نہ تو ایسا ہو کہ جس کے اندر اس کے یعنی بدن کے جو اعضاء ہیں وہ نظر آئیں۔
اور نہ ہی وہ ایسا ہو کہ بہت زیادہ فیشن والا ہو، بلکہ برقعے کے لیے علماء نے لکھا ہے یا چادر کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ پورے بدن کو چھپائے، اور وہ سادہ ہو، زیب و زینت والا نہ ہو، جاذب نظر رنگوں یا کڑائی وغیرہ سے مزین نہ ہو، اور اتنا موٹا ہو کہ اس میں جسم کے اعضاء نظر نہ آتے ہوں، ایسا کشادہ اور فراخ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز، اعضاء کی بناوٹ اس میں ظاہر نہ ہو، اور اس میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک، دونوں پیر جو ہیں وہ ٹخنوں سمیت اس کے اندر چھپے ہوئے ہوں، یعنی ایسا اس کا برقع ہونا چاہیے۔